الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس آیت کو سن کر اس اعتبار سے حیرانگی ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ ہوتا ہی اللہ کے لیے، بھلا اور بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حج کا سفر کرے، عمرے کا سفر کرے؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں بلا وجہ ارشاد نہیں فرمائی۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اور ان میں جو بھی مضامین ہیں، اس کی جو تشریح ہے، جو تفصیل ہے، جو تفسیر ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مضامین کو اپنے الفاظ مبارکہ میں کھول کھول کر بیان کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، اور فرماتے ہیں حدیث بغیر فقہ کے سمجھ نہیں آ سکتی، کہ حدیث کی جو آگے تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ فقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ حج اور عمرہ بھی ریاکاری کے لیے کریں گے۔ اللہ اکبر! آج کے زمانے میں ہم سوچتے ہیں کہ اتنا مہنگا ہے حج پہ جانا، یعنی اتنی ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، پھر انسان کی جان لگتی ہے، یعنی ایک اچھی ایفرٹ ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ کئی لوگ تو اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں مشقت بہت زیادہ ہے۔ وہ وی آئی پی حج والوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، ہم نے دیکھی، مطلب اتنا بہرحال چلنا پڑتا ہے، کتنا بھی قریب ہوٹل کیوں نہ ہو، آپ کو اچھی خاصی واک کرنی پڑتی ہے، پھر دھکے لگتے ہیں، پھر منا میں جاؤ، پھر عرفات چل کے جاؤ، مزدلفہ جاؤ، پھر طواف زیارت ہے، پھر واپس منا، یعنی یہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھ کر حج نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنی مشقت کا کام، اور یہ ان عبادات میں سے ہے کہ جس میں انسان کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگ جاتا ہے، وقت بھی لگ جاتا ہے۔ عبادات تین طرح کی ہے نا، ایک جس میں انسان کی صرف جان لگتی ہے، جیسے نماز ہے، پیسے تو نہیں لگتے، صرف جان لگتی ہے انسان کی، اور ایک انسان کی ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں انسان کا مال لگتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب آپ نے فزیکلی کچھ نہیں کرنا، بس جو مال آپ کے پاس ہے کیلکولیٹ کریں اور نکال دیں۔ حج وہ عبادت ہے جس میں انسان کی جان بھی لگ جاتی ہے، مال بھی لگ جاتا ہے، اور آج کا انسان چونکہ وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹائم از منی، کہ جی اتنی دیر میں تم اتنا اور کما لیتے، تو وہ جو دن لگتے ہیں سفر میں آنا جانا، وہاں قیام، یعنی تینوں انسان کی قیمتی چیزیں حج میں لگ جاتی ہیں۔ پھر بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں میری امت کے عمراء یعنی امیر کبیر لوگ یہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے حج کریں گے، یعنی اس وجہ سے حج کریں گے کہ لوگ ہر سال حج کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں، تو محفلوں میں بیٹھ کر پھر تذکرہ کریں گے کہ یہ سوٹ میں نے 12ویں حج میں خریدا تھا، اور یہ جائے نماز میں نے اپنے 14ویں حج میں خریدی تھی، یعنی باتوں باتوں میں بیان کر دیا کہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے. اور فرمایا کہ میری امت کے جو فقراء ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. اللہ اکبر. یہ بات شاید جب ہم نے حدیث پڑھی تھی اس وقت سمجھ میں شاید اتنی نہ آئی، لیکن اب واقعتاً وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگنے کے طریقے بھی عجیب عجیب ہیں، اور وہ اکثر کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے. باقاعدہ فیملیز، یعنی ایک دفعہ ایک صاحب، میں نکل رہا تھا مکہ مکرمہ مسجد حرام سے باہر آ رہا تھا، تشریف لائے، تو وہ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں اور ساتھ گود میں بچہ بھی تھا. تو وہ میں نے کہا پتہ، اور بالکل یعنی دیکھنے میں بالکل ایک نارمل کھاتے پیتے اچھے گھرانے سے. تو باہر جب نکلے تو اسٹالر کے اندر بچہ بھی انہوں نے بٹھا لیا، میرے ساتھ سے چلنا شروع کر دیا. اصل میں وہ نا کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں پاکستانی عربوں کے ساتھ وہ نہیں بات کرتے. تو انہوں نے میرے سے بات شروع کر دی، جی آپ پاکستان سے ہیں. تو شیخ نے خیر ایک چیز سکھائی جو الحمدللہ حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ نے توفیق دی عمرے وغیرہ کرنے کی، اور بڑے حضرت جی کے ساتھ بھی الحمدللہ جو ہے عمرے وغیرہ کیے. تو یہ حضرات ہی فرماتے تھے کہ وہاں بس کلام نہ کریں، خاص طور سے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں تو بہت بہت زیادہ اس پر وہ ہمارے حضرات کا اس پر بڑا اصرار ہوتا تھا. اور وہ چونکہ آیت بھی ہے، اور وہ آیت روضہ رسول کے باہر وہاں سامنے لکھی بھی ہوئی ہے جالیوں پہ کہ جو ہے تم اپنی آواز کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں جب تم ہو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ ایسی آیت ہے، اس کا مضمون ایسا ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آواز آتی ہے؟ کہا کہ نہیں. تمہاری آوازیں کیوں نکلتی؟ اتنا معاملہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل حضرت جی ڈاکٹر صاحب تو ضرورت کی بات بھی نہیں کرتے تھے. میں نے الحمدللہ حضرت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے حضرت اعتکاف بھی فرمایا مسجد نبوی میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے، مطلب کئی بار فرمایا، لیکن میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے مجھے بھی ساتھ دی میں ساتھ تھا. تو حضرت کو اگر مثلا چائے کی ضرورت ہے، کافی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بندے کو آخر ضرورت ہوتی ہے تو حضرت نے کلام نہیں کرنا. بالکل میں دیکھتا حضرت کبھی بے چین ہے کہ کسی چیز کی حاجت ہے، اور مسجد نبوی سے نکلتے نہیں تھے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں، صرف واش روم کے لیے جاتے تھے بس، اور نہیں کلام کرتے تھے. یعنی ہم تو چھوٹے تھے تو ہمیں تو آداب کا پتہ ہے تو ہم بات کر لیتے تھے حضرت سے، تو حضرت وہ ضرورت کی بات کا بھی جواب نہیں دیتے تھے. پھر حضرت نے ایک مرتبہ نا مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا اس کو بھی کچھ سمجھ آ جائے، تو کہا کہ وہ مسجد نبوی میں نا میں کلام نہیں کرتا، بالکل کوشش کرتا ہوں. کوشش کیا ہو تو بالکل خاموشی سے مجھے بھی سمجھا رہے تھے کہ، اور روضہ رسول کے پاس یعنی جب یعنی اچھے وقت تھے کہ آپ اقدام عالیہ میں بھی جا سکتے تھے، اب ہر آدمی نہیں جا سکتا وہاں، اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی آپ تسلی سے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے تھے. ابھی تو وہ بس کہتے ہیں حاجی اللہ چلو نکلو، تو وہاں پر تو بالکل نہیں. اور اسی طرح جو پیچھے والی جانب ہے جہاں اصحاب صفہ کا چبوتر ہے اس جگہ پر بھی، یعنی روضہ رسول کی چاروں طرف، ایک طرف تو وہ ریاض الجنہ ہے تو وہاں پر بھی نہیں، لیفٹ سائڈ پہ اقدام عالیہ ہے وہاں بھی نہیں، بیک سائڈ پہ جہاں چبوترا ہے وہاں بھی نہیں، اور مواجہ شریف پر تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا، وہ تو براہ راست ماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ ہے، تو تصور بھی نہیں ہے کلام کریں. تو اس طرح کی نہ وہ، تو فرمایا کہ آواز کو، اور وہاں لوگ آرام سے اپنی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا کہ بس چھوڑیں تذکرہ، بڑے آرام سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آداب ہمارے مشائخ.
تو فرمایا کہ اس طرح لوگ مانگنے کے لیے جائیں گے. عجیب. ایک صاحب نے میرے ساتھ انگلش بولنی شروع کر دی. میں حرم جا رہا ہوں, اب انگریزی بولی جا رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں. میں خاموش ہوں, میں کوئی جواب نہیں دے رہا, وہ انگریزی بولی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں مصر سے آیا ہوں, میں وہاں انگلش ٹیچر ہوں, اور میرا نا یہ کوئی جیب کا معاملہ ہو گیا. تو میں نے تھوڑا سا ان کو چونکہ کوئی جواب نہیں دیا, ان کو یہ ظاہر کیا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر میں کچھ کہتا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں تو وہ جھوٹ ہو جاتا, مجھے سمجھ تو آ رہی تھی. لیکن میں نے ان کو تھوڑا اشارے سے نا ایسے کہا کہ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے پھر ایک دو لفظ فلوس کر کے نا مطلب کہا کہ تو یہ حالت. اب ہم لوگ بھی وہاں مسافر ہوتے ہیں, ہمارے پاس کون سے کوئی اتنے مسافر آدمی تو ویسے ہی اپنے بچا کے رکھتا ہے کہ میرا سفر پورا ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ مجھے مانگنے پڑ جائے. تو وہاں حالت ایسی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے فرمایا کہ میری امت کے جو عمراء ہیں وہ تفاخر کے لیے کہ مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کریں, حج عمرہ کیا کریں گے قرب قیامت میں. اور میری امت کے جو فقراء ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے, یعنی بندہ سوچے لاکھوں روپے لگا کے آپ وہاں جا رہے ہیں, لیکن جناب ان کی کیلکولیشن بھی بڑی تیز ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم جو لگا کر جا رہے ہیں اس سے کئی گنا ریٹرن ہوگا, کیونکہ وہاں پر کوئی بہت تھوڑی بھی دے گا تو 2 ریال 5 ریال دے دے گا, تو جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو پاکستانی روپوں میں اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی. تو یہ مانگنے والے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو کسی نے ایک بڑا پر لطف ایک بات بتائی, کہا کہ ایک شخص کسی جگہ پر وہ جو ہے لنگڑا بن کے نا لنگڑا بھیک مانگ رہا تھا. خیر اس نے اس کو کچھ دے دیا, وہ بندہ روز گزرتا ہوگا وہاں سے. ایک ہفتے بعد گزرا تو وہی بندہ دیکھا نابینا بن کے بھیک مانگ رہا ہے. اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا تم پچھلے ہفتے تو لنگڑے بنے ہوئے تھے, ابھی تم نابینا بن گئے ہو. کہتے جناب سائنس کا زمانہ ہے, ریسرچ کا ٹائم ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑے بن کر زیادہ آمدنی آتی ہے یا نابینا بن کے آتی. تو یہ فقیر جو ہے نا یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں. تو یہ وہاں ایسے نہیں پیسہ خرچتے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ریٹرن ہوگا. اس میں پھر بیچارے وہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کی واقعتاً جیب کٹ جاتی, جن کا واقعتاً کو نقصان ہو جاتا ہے. پھر وہ سب کو ایک ہی نگاہ سے بندہ دیکھتا ہے. ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا, ایک بندہ میرے ساتھ طواف کرنا شروع, بالکل ساتھ چپک گیا. اب میں نے کہا پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے. ویسے تو بہت لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن بالکل میرے قدم کے ساتھ قدم چلا رہا ہے. تو جب میں حجر اسود کے سامنے آیا اور وہاں استلام کے لیے کھڑا ہوا تو وہاں اس نے تقاضا کر دیا. تو وہ میں نے کہا نا وہ کپڑوں سے پہچانتے ہیں, تو وہ اردو بولتا رہا میرے ساتھ کہ جی میری مدد کیجیے, میں مانگنے والا نہیں ہوں, اللہ نے میرے دل میں ڈالا آپ سے مانگوں. تو میں نے کہا بھائی میں پاکستان سے پیسے خرچ کر اس گھر والے سے مانگنے, میں نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا, میں نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کروں, میں تو خود منگتا ہوں, میں تو اتنی دور سے مانگنے کے لیے ہوں اس بیت اللہ والے سے, اور آپ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے سامنے مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے حیا آتی ہے. تو کہنے لگے نہیں میں مانگنے والا نہیں, مجھے اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ بس میں آپ سے مانگوں. یعنی اتنے چلاک لوگ ہوتے ہیں, اس قسم کی باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی جب بھی توفیق دے تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, یہ اللہ کے لیے ہو, دکھاوے کے لیے نہ ہو, تبذیر کے لیے نہ ہو, کسی اور دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو. تو یعنی ہمارے شیخ نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب آپ وہاں جائیں اور واپسی پر یعنی کچھ لوگوں کے لیے تحفے یا نشانی وہاں سے لانا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے. تاہم یہاں سے اس کی نیت کر کے نہ جائیں, واپسی میں بندہ کچھ تحفے ان کے لیے لے آئے, قریب والوں کے لیے, اپنے لیے بھی کوئی نشانی کے طور پہ چیز لے آئے. حضرت ڈاکٹر صاحب کا اللہ اکبر کیسی کیسی باتیں ان کی یاد آتی ہیں. حضرت جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں چونکہ کوشش یہی فرماتے تھے, میں نے تو دیکھا ان کی زندگی میں ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے, ہر کام میں نیت ہوتی تھی اللہ کے لیے. تو حضرت چونکہ دین کا کام مستقل کرتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے دین کے کام میں گزار دی, تو جو سالکین آتے تھے تو ان کو حضرت چائے پیش کرتے, کبھی کوئی چیز پیش کرتے. تو آپ کو پتہ نا کہ بعض چیزیں بعض جگہوں سے ذرا بہتر مل جاتی ہیں, کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو حضرت کو نا ایک بڑی تھرمس کی ضرورت تھی, وہ پریشر تھرمس کہلاتی, کافی بڑی ہوتی, اس میں کوئی 14 15 16 کپ آرام سے آ جاتے.
حضرت عمرے کے لیے تشریف، یہ بات حضرت نے مجھے ڈائریکٹ سنائی ہے براہ راست، میں نہیں تھا ساتھ، حضرت واپس آ کے سنائی. تو حضرت کہنے لگے کہ وہ میں چونکہ وہاں پر عمرے کے لیے گیا تھا، اب مانے کہ دل میں خواہش تھی کہ یہ تھرمس جو ہے نا، ایک مجھے نظر آ گئی مارکیٹ میں نا، بڑی تھرمس تھی، تو کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ میں اس کو لے لوں. لیکن کہنے لگے اب میں نا یعنی اپنے دل میں دو کیفیتوں کا شکار ہو گیا کہ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، اور یہ آیت مجھے بار بار یاد آئے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ میں تو عمرہ اللہ کے لیے کرنے آیا ہوں، میں کو دنیا کی چیز لینے تو نہیں آیا. اب دیکھیے تھرمس بھی اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، تھرمس خانقاہ کے لیے چاہیے، چھوٹی سی چیز ہے. لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہیں وہاں شاپنگ کرتے وقت. ہم نے پاکستان جب لینڈ ہوئے، کنویئر بیلٹ کے اوپر ڈی وی ڈی پلیئر، بڑی بڑی ٹی وی سکرینز، اور حیرانگی ہو رہی تھی کہ عمرے کی فلائٹ ہے، دبئی کی فلائٹ ہے، ایسی ایسی اسٹیریو پلیئرز، کنویئر بیلٹ، اور زمزم گھوم رہا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. مطلب ایک مرتبہ ہمارا بیگ ذرا لیٹ ہو گیا، وہ آ نہیں رہا تھا، تو میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، کنویئر بیلٹ پہ کھڑا ہوں اور ڈی وی ڈی پلیئر آ رہے ہیں، وہ میوزیکل جو چیزیں وہ آ رہی ہیں، بڑی بڑی سکرینز آ رہی ہیں، اور زمزم جو ہے وہ نام لکھا ہوا لوگوں کا وہ گھوم رہا ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا. پتہ لگا وہ چھوڑ گئے لوگ. تو وہ کافی دیر مجھے کوئی آدھا گھنٹہ تقریباً ویٹ کرنا پڑا. تو وہ زمزم پھر رہا ہے وہاں پہ، نام لکھا وہ کوئی نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا اللہ اکبر، جو اصل چیز وہاں کی تحفہ اور برکت تھی وہ وہاں سے اٹھا کے لائے اور یہاں سے اٹھا کر گھر لے جانا بھول گئے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ باہر. تو حضرت بھی ایک تھرمس تھی، خرید لیتے. حضرت کہنے لگے میں بڑا پریشان کہ میں خریدوں، ایسا نہ ہو جائے کہ میرا سارا سفر ہی ضائع ہو جائے. حضرت نے یہ ساری بات مجھے خود بتائی براہ راست، یعنی حضرت تھے اور میں تھا اور کوئی نہیں تھا. تو حضرت نے کہا کہ میں سوچتا رہا اس بارے، پھر خیال ہے لے لیتا ہوں، پھر خیال ہے چھوڑ دیتا ہوں. کہنے لگے اس میں مجھے یعنی 2-4 دن اسی کیفیت میں گزر گئے کہ میں مسجد نبی آ جا بھی رہا ہوں، صلاۃ والسلام بھی پڑھ رہا ہوں، اور دل میں وہ تھرمس بار بار. تو کہنے لگے کہ وہاں پھر اللہ اکبر زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ بھائی شاہد سے کہو یہ تھرمس لے جائے. اللہ، ان کا اتنا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں ظاہر نہیں کرتے تھے چیزیں. کئی واقعات اس قسم کے انفرادی ساتھیوں کو معلوم ہے. تو حضرت نے جب یہ بات فرمائی، حضرت کی آنکھیں اس وقت نم تھی، فرمایا ادھر سے مجھے حکم ہوا یہ کہ جب حضرت تشریف لائے عمرے کے بعد میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے تھرمس دکھائی. میں یہ تھرمس دیکھیں، میں نے کہا حضرت بہت اچھی ہے. تو میں نہیں، یہ بڑی اسپیشل تھرمس ہے. تو میں نے کہا اچھا باقی اسپیشلی آپ لائیں؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ ہمیں ادھر سے دی گئی ہے. تو مجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی. پھر حضرت نے یہ پورا واقعہ سنایا. اللہ، ایسا تعلق یعنی ان حضرات کا ہوتا تھا. یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے کہ وہاں سے پھر حکم ہو جاتا تھا کہ یہ آپ لے جائیں. تو پھر ہمارے شیخ جو ہیں وہ تو اتنا زیادہ اپنی نیت کا خیال کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ میرے اس سفر کو برباد نہ کر دے، حالانکہ اپنی ذات کے لیے نہیں لینی ہوتی تھی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی بس 1-2-4 دنوں میں چاند نظر آ جائے گا تو اس کی تاریخ متعین ہو جائے گی. تو ذی الحج جو ہے اس میں جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو، اکثریت کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کا ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے. اس مسلمان کو بھی پتہ ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مقدس مہینہ آ گیا ہے، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. رمضان المبارک کی اہمیت الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں بخوبی ہوتی ہے. لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ذی الحج اور بالخصوص جو پہلا عشرہ ہے، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی جو شروع کے ایام ہیں، ان کی بہت، باقی ایام کی بھی ہے مکمل ذی الحج کا مہینہ، لیکن جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں
عظمت آتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ دن کوئی اور نہیں ہے، اس لیے ان میں کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور ذکر کیا؟ کلمے کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کثرت سے کرو، اور تکبیر اللہ اکبر یہ کثرت سے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد الحمدللہ یہ کثرت سے کرو۔ اور عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، اس کی جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد اللہ الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرج بشیء۔ جو عمل اس 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی نا کہ عام دنوں کا کوئی عمل بھی افضل نہیں، تو صحابہ کے اندر بھی جہاد کی بڑی فضیلت اور عظمت تھی، تو فوراً کمپیریزن کیا، فرمایا جہاد سے بھی نہیں، فرمایا کہ جہاد کے برابر بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس شخص کے، ہاں ایک شخص ہے جو عشرہ ذی الحج کے علاوہ عام دنوں میں اس سے بڑھ کر عمل کر سکتا ہے، وہ عمل بتا دیا۔ فرمایا سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال دیا، اور واپسی میں جب وہ لوٹا تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں، سارا مال خرچ کرایا اللہ کی راہ میں، یہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، تو اتنا اس عشرے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ لیکن وہی بات کہ مسلمانوں میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث ہے جس میں یہی جہاد والی بات فرمائی، لیکن آخر میں ایک اور بات فرمایا البتہ وہ آدمی جس کے چہرے کو مٹی میں لتھیڑا گیا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے اور چہرہ گرد آلود ہو گیا ہو اللہ کی راہ میں مٹی لگنے کی وجہ سے، ہاں وہ بھی افضل ہے، ورنہ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحج سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں غریب آدمی بھی ثواب لے سکتا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی مال کے اعتبار سے اور حج کے ان دنوں کے اعتبار سے 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ جو تو حج کی استعداد رکھتا ہے وہ حج کرے، حج کی استعداد کے حوالے سے اور باقی اعمال کے حوالے سے میں نے یہ بات کئی مرتبہ تفصیل سے عرض کی ہے کہ اعمال کی فرضیت یہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ رات اب ہو گئی ہے، کل صبح فجر کا وقت داخل ہوگا، تو ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں نے فجر کے داخل ہونے کی نیت نہیں کی، تو کہیں گے جناب آپ کے فجر کے وقت داخل ہونے کی نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سورج اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جب وہ اپنے ٹائم پر طلوع ہوگا فجر کا وقت شروع ہو جائے، آپ پڑھتے یا نہیں پڑھتے علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فجر کا وقت داخل ہو جائے، فجر کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہو جائے گی، اب وہ پڑھے نہ پڑھے دیٹس another thing، لیکن فرضیت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کا ہماری نیت سے ارادے سے کوئی تعلق نہیں۔ سورج چلتا رہے گا، ظہر کا وقت داخل ہوگا، ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، کوئی بندہ نیت کرے یا نہ کرے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مثال سمجھیں، ایک بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مال کما رہا ہوں اور جمع بھی کر رہا ہوں، لیکن میں نے تو زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی، تو کہیں گے جناب آپ زکوٰۃ دینے کی نیت کریں یا نہ کریں، جب نصاب کے بقدر مال آپ کے پاس جمع ہو گیا اور اس پر سال گزر گیا، اب زکوٰۃ فرض ہو چکی، آپ نہ کریں نیت، آپ کی نیت کا کیا اعتبار ہے، زکوٰۃ تو فرض ہو چکی ہے۔
اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جنوری فیبرری مارچ اپریل مہینے بدل رہے ہیں، رمضان آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے کون سا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے؟ تو اس کو کہیں گے جناب چاند جو ہے وہ 29 اور 30 دنوں کے حساب سے نکلتا رہا اور غروب ہوتا رہا، لہٰذا کیلنڈر آگے بڑھتا رہا، رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ روزہ رکھنے کی نیت کریں یا نہ کریں رمضان تو آ چکا، روزے فرض ہو چکے، آپ کی نیت کا آپ کی انٹینشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل اسی طرح جب جس دن ایک شخص کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کے سفر پر جا سکتا ہے، وہاں قیام کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، اوبیسلی اس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اب آپ بحری جہاز سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، جو بھی مینز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، پھر وہاں اوبیسلی آپ کا گھر نہیں ہے تو کسی ہوٹل میں ہی ٹھہریں گے نا، تو وہاں ہوٹل کا آپ خرچہ دے سکتے ہیں، کچھ کھائیں گے بھی آپ، کچھ ایکسپینسز کھانے پینے پہ بھی، کچھ ٹرانسپورٹیشن پہ آپ کے خرچ آئیں گے، اور جتنے دن آپ غائب رہیں گے پیچھے آپ کے گھر والے یہ نہ ہو کہ سارا کچھ بھیج باج کے ان کو فاقوں پہ چھوڑ کے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس بندے کے پاس جس دن اتنا مال آ گیا کہ وہ حج پہ ٹریول کر کے واپس آ سکتا ہے، اور پیچھے گھر والوں کے پاس بھی اتنا ہو کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں، اسی دن اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اب یہ نیت کرے یا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن یہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے نا بینک کی، یہ اسٹیٹمنٹ جس دن اس کو ٹچ کر جائے گی آٹومیٹیکلی حج آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے حج تو بندہ کسی بھی دن نہیں کر سکتا، ایام حج میں ہی جائے گا نا، لیکن فرض ہو گیا اسی وقت۔ اب یہ کرتا ہے نہیں کرتا ایک سیپریٹ چیز ہے، اور اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض ہو گیا، بندے سے مراد اس میں خاتون بھی شامل ہے، لیکن خاتون کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ بتا دیتا ہوں کہ جس بندے پر حج فرض ہو گیا اور پھر بھی اس نے حج ادا نہ کیا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ، اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ دین اسلام سے خارج ہونے کی ایک وعید ہے حج نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور دیکھیے اللہ کتنے رحیم اور کریم ہے، بے شک حج ایک مشکل کام ہے، مال بھی بہت لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، لیکن ونس ان اے لائف ٹائم کرنا ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ نے بالغ ہونے کے بعد اگر جوانی میں کر لیا فرض ادا ہو گیا، ویسے جوانی میں کر لینا چاہیے۔ بوڑھوں کے بڑے مسائل ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے بوڑھوں کے لیے، بہت ٹف ہو جاتا ہے، یعنی بوڑھا آدمی بیچارہ فرض نماز مشکل سے پڑھ رہا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، بعض کا گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، وضو برقرار رکھنا مشکل ہے، کسی کو اور مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں تو وضو کی جگہ اتنی دور ہوتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مریض آدمی جس کو لوز موشن لگے ہوں یا کسی کو قطروں کی بیماری ہو، تو اتنا دور ہوتا ہے واش روم کہ اگر وہ حرم کے اندر سے واش روم تک جائے اور وضو کر کے واپس حرم میں ہے، اس کو دوبارہ تقاضا ہو جائے گا، اتنا دور ہوتا ہے۔ تو وہاں تو بہت اچھی صحت کے ساتھ اور مضبوط جسم کے ساتھ بندہ جائے، اور یہ ٹائم ہم سب کی زندگی میں آتا ہے اور وہ جوانی کا وقت ہے۔ پھر کوشش یہ کریں کہ اپنا فرض حج اس وقت میں کر لیں جب آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کنوارا آدمی تو جا کے حج کرائے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جی بوڑھا ہوں گا تو پھر جاؤں گا حج پہ، یہ میں نے کل بھی مجلس تھی ایکسپلین کیا تھا کہ سن 70 اور اس سے پہلے چونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہر آدمی خرید نہیں سکتا تھا، فلائٹس بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اتنا ایزی نہیں تھا، تو لوگ بحری جہاز پہ جاتے، اور بحری جہاز بھی اب تو ڈیزل انجن ہوتے ہیں، بحری جہاز بھی بڑی سپیڈ سے چلتا ہے، اس وقت میں اسٹیم انجن ہوتے تھے، کوئلے شولے ڈال کے چلاتے، بڑا سلو چلتا تھا وہ۔ یا پھر لوگ بائی روڈ جاتے، تو بائی روڈ سے بھی ایک بہت یعنی طویل سفر ہوتا، پھر کوئی ریڑا پہ جا رہا ہے، کوئی ٹانگے پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، یعنی جیسے جیسے سواری ملتی، تو سمجھیے کہ لوگ نیت یہ کرتے کہ اتنا طویل سفر ہے کہ اب وہاں سے واپسی نہیں ہے، تو وہ بچوں کی شادیاں کر کے ہر چیز سے فارغ ہو کے سب کو مل کر خداحافظ کر کے چلے جاتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اب میں نے وہیں مر جانا ہے، اور اکثر پھر ایسا ہی ہوتا تھا، یا راستے میں موت آ جاتی یا وہاں جا کر بس قیام کرتے اور وہیں موت آ جاتی۔ تو یہ یعنی
آج سے چند دہائیاں پہلے یہ کانسیپٹ تھا، گو اس وقت بھی اتنا مناسب نہیں تھا یہ کانسیپٹ، لیکن چلو لوگوں نے اپنی اللہ نے آسانی کر دی. آج کا انسان کمزور ہے تو اللہ نے اپنے جو ظاہری گھر ہے دنیا کا اس تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیا. میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات تک پہنچنے کا رستہ بھی آج آسان کر دیا. فرماتے تھے پہلے ہمارے اسلاف بہت چلے مراقبے کتنے کتنے گھنٹوں کتنے کتنے سال محنتیں کرتے پھر جا کے کیفیات ملتی تھی. اب جو ہے آج کے نوجوان چند منٹ مراقبہ کریں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور رحمت نازل ہونی شروع ہوئی. فرماتے ہیں آپ کمزور ہو گئے نا. تو جس طرح ہماری جسمانی کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کا ظاہری سفر آسان کر دیا، ایسے ہی ہماری کمزوریوں کو دیکھ کے اللہ نے اپنی تجلیات کا جو روحانی سفر ہے وہ بھی آسان کر دیا. اب کوئی کرنے والا ہو تھوڑے ذکر پہ بھی وہ کیفیات مل جاتی ہیں جو ہمارے اسلاف کو کئی سالوں بعد ملا کرتی تھی. تو بہرحال اب سفر کرنا ایزی ہے تو کوشش یہ کریں انسان. آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو شادی سے پہلے اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ خیر بعد میں بندہ فیملی کے ساتھ بھی جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں اکیلا آدمی نا وہ کہتا ہے یار بھوک لگی کوئی بات نہیں، میں کو 2-3 گھنٹے اور عبادت کر لیتا، اس کو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو پتا ہو کہ بھی ہوٹل میں والدہ ہیں یا اہلیہ ہے بچے ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے پہنچانا ہے، ان کو حرم لانا ہے واپس لے کے جانا ہے، لائبلٹی ہو جاتی ہے نا، تو بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو سب سے بہتر صورت بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے لیے آپشن ہو تو اس کو اویل کرے کہ جوانی میں کر لیں. بوڑھی عمر میں، بڑھاپے میں، بڑی عمر میں تو دیکھیں نا نظر ہی کام نہیں کرتی، یاداشت کمزور ہو جاتی ہے. ہم نے کئی وہاں پر دیکھا بوڑھوں کو بیچاروں کو حرم کے باہر کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں اور ہر بندے سے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے مجھے میرے ہوٹل پہنچا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا ہوٹل کون سا، گم ہو جاتے ہیں. اور اب یاداشت بھی اتنی نہیں ہے. اب وہ جب ہوٹل سے حرم کی طرف گئے فرسٹ ٹائم تو ذوق شوق میں اللہ کے گھر پہنچ گئے. واپسی میں مڑے تو سارے راستے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ دروازے مسجد کے تو سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. خیر اس میں انہوں نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، نام رکھے ہوئے، لیکن ایک عام آدمی اتنا غور نہیں کرتا تو اکثر بوڑھے گم ہو جاتے ہیں. ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا مسجد نبوی سے میں نکلا تو وہ باہر کھڑا ہو رو رہا تھا، پاکستانی بوڑھا تھا بیچارہ، بالکل دیسی دیہاتی پنجابی میں وہ کہہ رہا تھا خدا کے واسطے مجھے. تو میں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، کوئی کارڈ کوئی شناختی کارڈ کوئی، انہوں نے کہا وہ بیگ سی ہے وہ میں ہوٹل رکھا ہے کچھ بھی نشانی نہیں. میں کہا اللہ کے بندے کوئی ہوٹل کا نام ہی بتا دو تھوڑا سا، کچھ پتہ نہیں اس کو. تو واقعی قابل ترس تھا اور اب اس کی ہیلپ بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ بڑھاپے میں حال. ہمارے حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ بوڑھا اور بڑھیا جو ہے وہ اسی طرح حج کرنے کے لیے گئے تو مطاف کے اندر وہ طواف کر رہے تھے تو وہ ہو جاتا ہے بیچ میں نا کوئی ایسے آ جاتا ہے، کوئی گروپ آ جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. اب کافی دیر پریشان رہے، ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا نا آئی سائٹ بھی کمزور ہو جاتی ہے. کافی دیر بعد نا بوڑھے کو پھر بڑھیا نظر آئی تو وہ اس کے پاس گیا. اس کو وہ کہتا ہے کہ بھئی کدھر رہ گئی تھی تو وہ بڑھیا بھی کہتی ہے بھئی تم کہاں نکل گئے تھے. خیر دونوں نے شکر کیا کہ مل گئے. تھوڑا اور قریب آئے تو ذرا بابے نے غور سے دیکھا مائی کو، نے کہا تو وہ نہیں ہے تو مائی نے بھی غور سے دیکھا تو وہ نہیں ہے. حضرت نے کہا یہ حال ہو جاتا ہے وہاں بوڑھوں کا. تو یہ بوڑھے تو ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ساری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو ونس ان اے لائف ٹائم فرض ہے. فرضیت ایک مرتبہ آپ بار بار کریں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، لیکن آئندہ جو بھی آپ کریں گے وہ نفل ہوگا. تو فرض ایک مرتبہ ہے. ایک مرتبہ جو فرضیت ہے نا وہ کوشش کریں بہترین اپنی زندگی کا جو گولڈن پیریڈ ہے اور وہ جوانی کا ٹائم ہے اس میں کر لیں. چونکہ یہ عبادت ہے اس کو سر سے نہیں اتارنا. عبادت جیسے ہم کہتے ہیں نا خوبصورت بنا کر کریں، ایسے اس عبادت کو خوبصورت بنا سنوار کر کریں. جیسے نماز کو بندہ بالکل بے دلی سے پڑھے کہ وضو بھی ٹھیک نہیں کیا اور جلدی جلدی اٹھک بیٹھک رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو یہی کہا جائے گا بھی اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی ہے. یہ نماز کو ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی بوجھ اتار کے پھینک رہا ہے. تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو خوبصورت انداز سے کیا جائے. ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں مانگی، ہر مقام پر ٹھہرے کیا عمل کیا، سنت کے مطابق حج کو معلوم کر کے انسان وہ والا حج ادا کرے.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر اس کا مزہ ہے. لیکن وہ تو بندہ تبھی کر سکتا ہے نا جب اس کو اپنے جسمانی مسائل نہ ہو اور دوسرے ایشوز نہ ہوں، تبھی وہ اتنے سکون سے عبادت کر سکے گا. لیکن اس کے اگر اپنے ہی مسائل ہوں گے کہ اس کی اپنی جان ہلکان ہو رہی ہے، تو اب اس کو بیچارے کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ کوئی چل نہیں سکتا، اتنا واک کی عادت نہیں ہے. تو یعنی واک جس نے جانا ہے نا، وہ بس آپ سمجھیں، میں مبالغہ کیے بغیر بتاتا ہوں، جو روزانہ 10 کلومیٹر چلے جو وہ شاید سروائیو کر لے. وہاں اتنا زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ قریب والے ہوٹل تو ویسے ہی اتنے مہنگے ہیں کہ ہم جیسا آدمی تو افورڈ ہی نہیں کرتا. تو وہ دور ہوٹلز بھی دور چلے گئے جو افورڈیبل ہیں. تو وہاں سے آنا اور پھر حرم تک پہنچنا یہ اچھی خاصی واک ہوتی. آپ کو بس جہاں اتارے گی نا، وہاں سے جب آپ بیت اللہ تک چلنا شروع کریں گے تو قریب 1 کلومیٹر ہو چکا ہوگا. پھر طواف الگ ہے، طواف بھی وہ نیچے چونکہ رش بہت ہو جاتا ہے، تو مطاف میں وہ صرف جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہوتا ہے نا ان کو الاؤ کرتے ہیں. سادہ کپڑے والوں کہتے ہیں اوپر جاؤ، اوپر چھت پہ جا کے کرو. تو اوپر کا طواف جو وہ بہت بڑا سرکل ہے، اس کا ڈائیمیٹر بہت بڑا ہو چکا ہے. تو وہ تو جہاں الحمدللہ ہمت کرنے والے، طواف مین 7 چکر ایک طواف بنتا ہے. تو جہاں دن میں ہم کسی وقت میں 15 طواف آرام سے کر لیتے تھے، یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ تھکاوٹ کیا. 15 طواف آرام سے، ایک طواف 7 چکر کا پہلے آرام سے نیچے گراؤنڈ فلور پہ کر لیتے تھے. تو اب جب وہ اوپر چلا گیا تو وہ تو ایک طواف آپ کو بتاتا ہے کہ طواف کیا ہوتا ہے. اللہ، 7 چکر وہ کئی کلومیٹر بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ جو بندہ روزانہ 10 کلومیٹر واک کرے وہ سروائیو کر لے گا وہاں، یعنی اس کا برا حال نہیں ہوگا، وہ جا کے گرے گا نہیں. جو اس سے کم چلتا ہے نا، وہ اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ وہ پہلے دوسرے دن اپنے آپ کو تھوڑا ایگزرٹ کرتا ہے، چونکہ اس نے آرام کھولنا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بستر پہ لگا ہوتا ہے. کئیوں کے پاؤں میں چھالے نکل آتے ہیں، کسی کی گھٹنوں میں تکلیف نکل آتی ہے، عجیب مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ذی الحج کے مہینے میں جو عبادت ہے، ایک تو بڑی عبادت مسلمان جو میں نے کہا نا مالی اعتبار سے 3 حصوں میں ہے. پہلا وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ حج کرے، یہ فریضہ ادا کرے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو یہ فرائض میں سے ہے. اگلی بات، جو باقی پوری دنیا کے مسلمان ہیں جو حج پر نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر قربانی کریں. وہ بھی صاحب مال پر ہے. اور قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پہ تو قربانی فرض ہے، اس میں تو اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ صرف اسی کو نہ سوچ لیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے صرف اسی پر قربانی فرض ہے. چونکہ قربانی کا جو معیار ہے، جو لیول ہے، وہ تھوڑا سا نیچے کا ہے. تو یہ ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، قربانی فرض ہے. تو یہ 52.5 تولے چاندی کا ایک لیول ہے. بہرحال یہ پورا زکوٰۃ کا چیپٹر ابھی میں نہیں کھولنا چاہتا. تو دوسری قسم کے لوگ جو حج پر نہیں جا سکے وہ قربانی کریں گے. اور وہ لوگ جو غریب ہیں، فقراء ہیں، جو قربانی بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی کہ ایسا بندہ جو اتنا غریب ہو کہ جس کے پاس صرف ایک دودھ دینے والا جانور، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اسی کو بھی ذبح کر دے گا تو بیچارے کے پاس کیا رہے گا، اتنا غریب ہو، تو وہ کیا کرے کہ وہ عید کے دن بال کٹوا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب دے دے. اللہ، دین اسلام کتنا آسان ہے، اللہ کتنا آسان ہے. اچھا، اس میں ایک اور مستحب عمل ہے. اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے، مستحب ہے تو مستحب ہی سمجھیں. مستحب مطلب پسندیدہ عمل ہے. اور وہ یہ کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ 1 ذی الحج سے لے کر جانور کے ذبح ہونے تک اپنے سر کے بال اور جسم کے کسی جگہ کے بال نہ اتارے، ناخن نہ کاٹے. ٹھیک ہے، یہ ظاہری ایک تھوڑی دیر کے لیے مشابہت
اس کی محرم کے ساتھ ہو جائے گی. جو احرام والے ہیں حاجی ان کے ساتھ، چونکہ حاجی بھی نہ جسم کے کو بال اتار سکتا ہے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ظاہری ایک مشابہت ہو جائے گی. تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں. ایک غلطی جو قربانی کے معاملے میں، قربانی کے دنوں میں عام طور پہ ہوتی ہے وہ یہ کہ گھر میں والد کماتے ہیں، ان پہ قربانی ہے، والدہ صاحبہ کے پاس زیور ہے، ان پہ بھی قربانی بنتی ہے، بیٹا جوان ہو چکا الگ جاب کرتا ہے، الگ سیونگ اس کے پاس ہیں، اس پہ قربانی بنتی ہے، بہن جو ہے اس کے پاس بھی کچھ پاکٹ منی اکٹھی ہے اور وہ بھی کچھ پڑھاتی پڑھوتی ہے، ٹیوشن وغیرہ، اس کے پاس بھی سیونگ ہے. 4 افراد کے اوپر قربانی ہوتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے، ابا جی ایک بڑا سا بکرا لے آتے ہیں، سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، سب کہتے ہیں جی ہم نے بھی قربانی کی ہے. بھئی ہم نے کیسے کر دی ہے؟ 4 گھر کے افراد ہیں جن پہ قربانی بنتی ہے، ایک بکرا لا کر اس پر سب نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی میں مثال سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں کہ آپ گھر کے 4 افراد ہیں اور آپ نے عمرے پر جانا ہے، تو آپ ایئر ٹکٹ جو ہے نا وہ سب پیسے ملا کے خرید لیتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں جناب ہماری ایک ہی سیٹ ہے لیکن ہم 4 بیٹھیں گے اس کے اوپر. تو آپ کو جہاز والے بیٹھنے دیں گے؟ کہیں گے نہیں جناب، ایک ٹکٹ ایک بندے کے لیے ویلڈ ہے، لہٰذا کوئی ایک بیٹھ جائے اور باقی اللہ کے حوالے. تو اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے، جو چھوٹے جانور ہے، دمبا، بکرا، چترا، یہ جتنی اس کی نسل ہے، یہ ایک قربانی کے عوض ویلڈ ہے. ہاں البتہ زیادہ کرنے ہیں تو جو گائے ہیں اس میں 7 حصے، اونٹ جو ہے اس میں بھی 7 حصے. میں نے بتایا کہ صاحب نے مجھ سے بات کی تو وہ شاید قیاس کرنے کے ماہر ہوں گے. انہوں نے کہا بکرا، دمبا، چترا ایک بندے کے لیے ویلڈ ہے، گائیں جو کہ بڑی ہوتی ہے 7 بندوں کے لیے، تو جو اونٹ ہے نا وہ 14 بندوں کے لیے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا ہاتھی کر لو، 30-35 بندوں کے لیے ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ شرعی چیزیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جتنے چھوٹے جانور ہیں یہ ایک آدمی کے لیے ویلڈ ہے، اور گائیں جو ہے وہ 7 کے لیے، اونٹ بھی 7 بندوں کے لیے. تو یہ 4 افراد جو گھر میں سب پر قربانی بنتی تھی، سب ایک بکرے پر اگر نیت کریں گے تو اس کا مسئلہ بھی سن لیں. کسی ایک بندے نے اس جانور پر مکمل نیت نہیں کی، سب نے نیت کی ہے اور چھری پھیر دی، کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو ایک ویلڈ ٹکٹ تھا نا اس پر بھی کسی کا نام نہیں، وہ اوپن ہے. اس لیے کم از کم ایک بندہ نیت کرے کہ یہ میری طرف سے، پھر وہ ادا ہوگا. تو یہ غلطی تو آج عام گھروں کے اندر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم 1.5 لاکھ کا بکرا لے کے آئیں. بھائی آپ 1.5 لاکھ کا لائیں یا 5 لاکھ کا لائیں، وہ ایک ہی بندے کے عوض ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ قربانی کا حصہ کسی ادارے میں ڈال دیں. آج کل 18-20 ہزار میں حصہ ڈل جاتا ہے. اور کئی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر چیریٹی، یعنی آپ کو ڈبل ثواب ہوتا ہے. آپ قربانی کا حصہ بھی ڈالیں، گوشت بھی وہ تقسیم کر دیتے ہیں، مدرسے والے خود رکھ لیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں، وہ اس سے بھی کم ہوتا ہے. میرے علم میں ہے مسکین پور شریف کی جو خانقاہ ہے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں پر جو ہے ان کا حصہ 12,000 روپے. 12,000 روپے نکالنا کون سا مشکل ہے؟ دوہرا ثواب کہ انسان کی قربانی کا حصہ بھی ہو جائے گا اور وہاں کے طلباء کو گوشت بھی مل جائے گا، اللہ کی راہ میں مکمل آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو قربانی جس چیز پر واجب ہو وہ اپنی قربانی کرے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے پل صراط کے اوپر قربانی کا جانور لایا جائے گا اور انسان اس کے اوپر بیٹھ کر پل صراط آسانی سے پار کر لے. اللہ، جیسے ہم دنیا میں کوئی موٹر سائیکل، گاڑی، کوئی کنوینس صحیح ہوتی ہے ٹریولنگ کے لیے، آسانی سے بندہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت پسند کرو، صحت مند پسند کرو. تو وہ نہ ہو کہ بالکل جان چھڑانے والا ہو کہ بس ایسا جانور ہو کہ ابھی گرا، تو ایسا نہ ہو، اس میں عیب بھی کوئی نہ ہو. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ اللہ نے اتنا مال دیا، حج فرض ہو چکا، حج کرے اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ صحت ساتھ نہ دے. زندگی تو ہو لیکن بستر پہ لگا ہوا ہے، اب جانا چاہتا ہے جا ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ مال نہ رہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ صحت بھی ہوتی ہے
ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، جانا بھی چاہتا ہے لیکن مال تھا وہ بس اڑا دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے پاس، اب کیسے کرے گا حج؟ اور فرضیت ہو گئی تھی، وہ ٹریگر ہو گئی تھی، فرض ہو چکا تھا، کیسے جائے گا؟ اور جو ہے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جا ہی نہیں سکتا۔ کئی لوگوں کے واقعات ہمیں تو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ حج عمرہ انسان جو ہے پیسوں سے نہیں کرتا۔ ایک صاحب کا پتہ چلا، انہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا، حج کا ہو گیا، ویزا لگ گیا، ٹکٹ ہو گئی، سارے انتظامات ہو گئے، فلائٹ سے 2 سے 3 دن پہلے کوئی ٹیکس کا ان کا ایسا معاملہ بنا کہ وہ اتنا شدید معاملہ تھا کہ ان کو اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا، اور حج کے دن چلے گئے۔ اور پھر بعد میں ملاقات ہوئی تو کہا آپ نے تو حج پہ جانا تھا، کہ نہیں بس میں ایسا الجھ گیا۔ میں نے کہا الجھ نہیں، کہ الجھا دیے گئے، یہ وہاں سے بلاوا نہیں آیا۔ تو بعض کا انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہاں حاضری کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دیکھیں نا وہاں جا کے تو ڈبل مزے، ڈبل سے مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نا ہم تو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ نا حج عمرے پہ جاتے ہوئے بڑا پیسوں کو کہتے ہیں اتنے پیسے لگتے ہیں، جانا تو چاہتے ہیں، اتنے پیسے لگتے ہیں کیسے جائیں؟ میں کہتا ہوں اچھا آپ یوں سمجھو، ہم بالفرض اس زمانے میں موجود ہیں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طرح حیات تھے جیسے میں اور آپ ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پیدا ہوئے، اور ہم اس زمانے میں ہیں، اور ہمیں کسی بندے نے آ کے خبر دی کہ نبی آخری زمان آ چکے ہیں جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، اور وہ اس وقت مکہ مکرمہ موجود ہے۔ میں نے کہا آپ اس وقت بھی یہی کہو گے کہ جی جانا تو چاہتا ہوں، زیارت تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنے پیسے کون خرچے؟ میں نے کہا آپ اپنا گھر بار، گاڑی، زیور سب بیچ کر بھی جاتے رسول اللہ کی زیارت کرتے کہ نہ کرتے؟ تو میں نے کہا اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، چلو اس زمانے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت تو کر سکتے ہیں نا۔ یعنی مواجہ شریف پر جو بندہ جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ اللہ، ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں، آخرت کے لحاظ سے نا جنت کا ٹکٹ ہے یہ میرے شیخ نے مجھے بتائی، اللہ جنت کا ٹکٹ دینے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا کلمہ کوئی بندہ دوسرا سن لیتا ہے تو قیامت کے دن نا گواہیاں بھی لی جائیں گی، لوگوں سے پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ گناہوں کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ اسی لیے حکم ہوا کہ اول تو گناہ کرو ہی نہ، اور اگر گناہ ہو جائے بندے سے تو کم از کم گواہ نہ بناؤ۔ آج کل نوجوان بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرا جناب 3 جگہ پہ رابطہ ہے، تعلق ہے، میرا 7 جگہ پہ تعلق ہے، اور میں اتنی دیر چیٹ کرتا ہوں، اور میں گناہوں، ایک تو گناہ کرنا اور پھر فخر سے بتانا کہ جیسے بڑا کمال کر کے آیا ہوں، تو گناہوں پہ بھی گواہ نہ بنائیں۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے کلمے کا اگر کسی دوسرے کو پتہ ہے، قیامت کے دن اس سے گواہی لی جائے گی کہ ہاں اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، گواہی دی۔ فرمایا تو اب ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کلمے کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دے، تو آپ بتائیں اس کے جنت میں جانے میں، اس کی بخشش میں کوئی شک شبہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، 100% حیات ہے، اور جو بندہ مواجہ شریف کہتے ہیں جہاں چہرہ ہے بالکل وہ جالیاں فرنٹ، آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں، تو وہ وہاں پر جو بندہ جاتا ہے وہ ہمارے عقائد میں ہے یہ بات کہ ایسے ہی جیسے رسول اللہ کے بالکل سامنے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جب بھی وہاں جانے کی توفیق ملے تو ہلکی آواز میں، چلانے کی ضرورت نہیں، چیخیں نہیں، وہی بات کہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ رسول اللہ کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے تاکہ اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ ہلکی آواز میں وہاں پر جا کے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں مناسب آواز سے پڑھ دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہوئے وہ کلمہ آپ کا سن لیں گے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے دیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ ہو گیا جنت کا ٹکٹ پکا کہ نہیں؟ تو یہ موجیں کیسے ملیں گی؟ یہاں بیٹھ کے ملیں گی پاکستان۔
جناب جانا پڑے گا. اور یہ پیسہ تو اللہ ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں. جو حج عمرے پہ لگتا ہے یہ اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں, بڑھا چڑھا کے لوٹا دیتے ہیں. تو اس میں تو نہیں انسان کو کنجوسی کرنی چاہیے. اور گھر میں کتنی ایسی فالتو چیزیں ہوتی ہیں, انسان تھوڑا سا سوچ ان دیکھیں نا, جو کہتے ہیں نا جس کی نیت ہوتی ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. نیت نہ ہو تو پھر میں تو کہتا ہوں آج کل بندہ گھر کے 2-3 موبائل ہی بیچے تو ٹکٹ نکل آتے. اتنے مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوتے ہیں. جب وہ کوئی گن پوائنٹ پہ چھین لیتا ہے نا پھر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں, بستر پہ لگ جاتے ہیں, ہائے میرا موبائل چلا گیا. اللہ کے بندے اس کو کسی کام میں لے آتے ہیں. وہ ہیلو کے لیے تو 20-25 ہزار والا بھی ٹھیک تھا. تو مجھے تو نہیں پتا 4 لاکھ کا بھی ہوتا ہے نا, 6 لاکھ کا واقع تھا. اچھا میں چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لے, تو مجھے تو پھر 2.5-3 تک کا پتا تھا. اچھا 6 لاکھ کا موبائل ہو تو بندہ آرام سے عمرہ کر کے آ سکتا ہے بالکل تسلی سے. اچھا عورت کی بات چلی تھی کہ عورت کے لیے حج کا فرض ہوتا ہے. مرد کے لیے تو جب اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ جا سکے آ سکے, اور پیچھے اگر اس کے اہل و عیال ہیں تو وہ بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے, ان کے پاس بھی کچھ ہو, تو اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. عورت کے اوپر تب فرض ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس 2 بندوں کے جانے آنے کی گنجائش ہو. یہ اللہ نے عورت کے لیے آسانی کی. کیوں؟ ایک اس کا اور ایک اس کے محرم کا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ عورت کے پاس زیور ہوتا ہے یا اور مال ہوتا ہے تو حج اس پہ فرض ہوتا ہے, ویسے بنتا ہے, لیکن اس کے محرم کے پاس نہیں ہوتا. تو جب اس کے محرم کے پاس ٹریولنگ کے چارجز نہیں ہیں تو عورت پہ بھی حج فرض نہیں ہوا. یہ اس کے لیے آسانی ہے, ورنہ مشقت میں آ جاتی. تو جب اس کو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ وہ خود بھی جا سکتی ہے, محرم کا بھی ساتھ سپینڈ کر سکتی ہے, پھر اس پہ فرض ہوتا ہے. پھر وہ ہاں الگ بات ہے کہ عورت اپنا ارینج کر لے اور اس کا محرم کہ میرے پاس بھی ہے, چلو میں اپنا ٹکٹ وغیرہ چیزیں میں اپنا کر لیتا ہوں, آپ اپنا حصہ ڈال دیں, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فرضیت کب ہوگی عورت پہ؟ جب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خود بھی جا سکے اور اس کا محرم اس کا بھی یہ خرچہ دے سکے, برداشت کر سکے, پھر اس کے اوپر فرض ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو جو گھر میں ایسی فضول چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیں آپ. یہ جو آج کل کیا ہوتا ہے اسکرینیں جو رکھی ہوتی ہیں ٹی وی, یہ بھی کافی مہنگا ہوتا ہے, سب لاکھ روپے کا ہوتا ہے, اس سے بھی شاید مہنگا. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو گناہوں کے آلات ہیں جو ویسے ہی گھر سے نکال دینے چاہیے. یعنی اس وجہ سے گھر سے نکال دینے چاہیے کہ انسان ان کی وجہ سے خود بھی جہنم والے کام کر رہا ہوتا ہے, اولاد بھی کر رہی ہوتی, بیوی بھی کر رہی ہوتی. مستقل گناہ, نامحرم کو دیکھنا گناہ, موسیقی سننا گناہ, ناچ گانے دیکھنا گناہ, اور یہ گھروں کے اندر یہی حالات ہیں عام طور پہ اسی کام میں استعمال ہو گئے. یہ تو ویسے ہی ڈسپوز آف کر دینے چاہیے, اور نیک کام کے لیے خرچ کریں تو اس سے بڑھ کر کے آؤ. پھر کہتے ہیں جی حج کی تو بڑی نیت ہے جی کئی سال سے, بس پیسے نہیں ہیں پاس. تو بندہ جانے کی نیت کرے تو بالکل جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. اور یہ بات سوچ لیں, جیسے ہر بندہ رونا روتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو کل کو کیا خیال ہے پاکستان دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آ جائے گا, مہنگائی ختم ہو جائے گی. بھائی کل کو اور بڑھنی ہے نا. پہلے آسان تھا, ایک زمانے میں جب اس عاجز نے کیا تھا تو میرا خیال ہے اس وقت شاید 3 لاکھ روپے لگے تھے, جو بہت زیادہ خیال تھا کہ یہ سب سے مہنگا ہے, باقی اس سے سستے تھے. تو ابھی جو اگر مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا 14 لاکھ ہے یا اتنے میں ہو جاتا ہے, تو کل کو 25 لاکھ پہ چلا جائے گا, یہ اس کے بعد 50 لاکھ پہ چلا جائے گا. تو یہ کل کو یہ مہنگا ہی ہوتا جائے گا اوور آل دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں. تو آج کرنا نسبتاً آسان ہے, کل کو اور ٹف ہو جائے گا. اس لیے اس فریضے کو اور کرنا بھی زندگی میں ایک مرتبہ, یعنی فرضیت ہو جائے گی, ایک مرتبہ کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ نفلی حج بھی کر سکتے ہیں, عمرے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ذی الحج کا مہینہ جب آتا ہے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ فریضہ ہماری طرف متوجہ, ہم میں سے اکثر کی طرف متوجہ. لیکن میں نے کہا نا چونکہ ہم خود نیت نہیں کرتے تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں سوچ کے کہ ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں ہوا. چلیں ضمناً اگلا مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ گھروں کے اندر بعض اوقات لوگ سیونگ کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے. کوئی بھی اچھا مقصد ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر انہوں نے بچی کی شادی کرنی ہے, انہوں نے بیٹی کے لیے کوئی 8-10 لاکھ 15 لاکھ روپے اکٹھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. گھروں کے اندر خواتین زیور میں سے کچھ زیور جو ہے وہ اپنی بچی کی نیت کر کے اپنے زیور میں سے علیحدہ کر دیتی.
اور یہ سوچتی ہیں کہ بھئی یہ میں نے بچی کو دے دیا، ٹھیک ہے، بچی ابھی 2.5-3 سال کی، لیکن وہ نیت کرتی ہیں کہ یہ لاکٹ اور یہ انگوٹھی اور یہ بالیاں میں نے اپنی بچی کے لیے رکھ دی ہیں، اور جس دن وہ یہ نیت کرتی ہے نا تو وہ اس دن اس کی زکوٰۃ دینی بند کر دیتی ہے، اور یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چونکہ اب میں نے پہننا نہیں اور میں بچی کو دے چکی ہوں لہٰذا اب اس کی زکوٰۃ میں نے نہیں دینی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بات سمجھ لیں، یہ مسئلہ ہے کہ اس زیور کا اس وقت دنیا میں مالک کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اور بچی تو چھوٹی سی، اس کو دیں گے تو وہ کہیں پھینک آئے گی جا کے، تو جب بچی کو آپ فزیکلی دے دیں گے تب تو اس کا ہو جائے گا، تب آپ کے اس میں سے نکل جائے گا، لیکن جب تک آپ نے دیا نہیں، صرف نیت کر کے علیحدہ کیا ہے، یہ آپ کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ آپ ہی نے دینی ہے۔ تو اگر اس طرح کا زیور علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے، یا بچی کی شادی کے لیے کچھ مال اکٹھا کیا ہوا ہے، یا بیٹے کو بزنس کرانے کے لیے کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے الگ سے، جو مرضی نیت ہو، جیسی مرضی اچھی نیت ہو، یہ مال جب آپ کے پاس، جب نکل جائے گا پھر بات الگ ہوگی، لیکن جب تک آپ کے پاس ہے اسی مال کی وجہ سے حج آپ پہ فرض ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ نے نیت کی یا نہیں کی، وہ جو میں نے پہلے مثال دی تھی کہ سورج نکل آیا، فجر کا وقت ہو گیا، آپ 100 دفعہ کہیں میں نے نیت نہیں کی تو آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ اسی طرح جس دن اتنا مال آ گیا، آپ نے 10 چیزوں کی نیتیں کی ہوئی تھی، یہ پیسہ اس کام کے لیے، یہ پیسہ یہ پلاٹ خریدنا ہے، یہ فلاں کرنا ہے، جتنی مرضی نیتیں کر لیں، لیکن جس دن اتنا مال آپ کے پاس آ گیا حج فرض ہو گیا۔ آپ نیت کرتے ہیں نہ کریں، نیت نہیں کرتے نہ کریں، لیکن حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے، اور یہ بڑا ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حج فرمایا، اور زندگی کا یعنی آخری عمل تھا، اور اس موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں بھی فرمائیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی اہم خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بڑا اہم ہے، اور اس خطبے کے متعلق تو ہم سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات خطبہ مکمل ہم نے سنا نہیں ہوتا، تو میں آپ کو اس خطبے کے چند نکات سنا دوں تاکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براہ راست نصیحتیں ہیں وہ بھی ہم سن لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا پہلا اور آخری حج جو کیا اسی کے اندر نصیحتیں فرمائیں۔ چنانچہ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جو ہے اس کو لایا جائے، تو قصبہ جو ہے اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی، اونٹنی میں سوار ہو کر وادی کے درمیان میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی اس نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی تمام قوتوں کو زیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد کہا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کبھی کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیشن گوئی فرما دی کہ یہ میری زندگی کا آخری حج۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایکوالٹی آف ہیومینٹی کا درس دیا۔ آج جو بڑے بڑے ملکوں والے جو باتیں کرتے ہیں ہیومینٹی کی، ان کے اصل چہرے دیکھنے ہو تو اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیں کہ کتنی جنگیں انہوں نے کی، کتنے معصوم لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے موت کی نیند سلا دیا، اور وہ یعنی انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔
تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں، یہ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر۔ ہاں بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک جگہ کا گورنر ایک غلام کو بنا دیا، غلام وہ جس کو آزاد کر دیا گیا تھا تو اس کو بنا دیا۔ تو غلام نا یعنی یہ سیکنڈ گریڈ آف سٹیزن شپ سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، لوگ یعنی سمجھتے تھے کہ یار یہ آزاد بندہ جو پیدائشی آزاد ہے، سمجھے اس کی پرائیورٹی سٹیزن شپ میں نمبر 1 پہ ہے، جو غلام آزاد ہوا ہے وہ نمبر 2 پہ۔ تو کہا امیر المومنین آپ نے غلام کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا اس علاقے کا، حیرانگی ہوئی ان کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہا، میں تم نے اس کی نماز دیکھی، اللہ کیسے نماز پڑھتا ہے وہ، تو اس کے اندر تقویٰ دیکھا ہے، تو میں نے اس کی نماز اور تقویٰ کو دیکھ کر اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ یہ معیار ہوتا تھا، یہ معیار ہوتا تھا۔ آج اکیلا امریکہ ہی گورے کالے کا مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ پولیس والوں نے ایک کالے کو اریسٹ کرتے ہوئے اس کو بہت ٹارچر کیا اور وہ مر گیا موقع پہ۔ تو اس کے احتجاج میں لوگ نکلے اور اس احتجاج میں گورے کالے سب شامل تھے، یعنی کہ صرف کالے نکلے، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر پولیس فورس یوز کی، تو اس سے ہنگامہ بڑھا، اتنا بڑا کہ ان کی پوری اسٹیٹ میں آگ لگ گئی۔ پھر یہ اتنا معاملہ خراب ہوا کہ دوسری اسٹیٹ میں ہنگامے شروع ہو گئے، تیسری میں شروع ہو گئے، چوتھی میں شروع ہو گئے۔ ان کی 8 سے 9 اسٹیٹس جو ہیں وہاں پر مستقل تباہی ہو گئی اور آگ لگ گئی، صرف یہ گورے کالے کے مسئلے کے اوپر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ بھئی ایک بندہ پیدا ہوا ہے تو آپ بتائیے آپ نے اپنا رنگ خود چوز کیا؟ کوئی ہے بچہ ایسا جو جس کے پاس آپشن ہو؟ آج کل تو فوٹو شاپ کر لیتے ہیں نا، اور وہ کیا کہتے ہیں تصویریں بناتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں، بندہ ہی بدل جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے وہ بندہ اصل۔ تو کسی بندے کے پاس چوائس نہیں ہے کہ پیدائش سے پہلے اپنا سکن کلر ڈیسائیڈ کر، ورنہ سارے گورے ہوتے ہیں، کالا کون پسند کرتا اپنے آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے جو چوز کیا وہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے کہ جناب میں گورا ہوں، میں تم سے افضل ہوں، بھئی کیسے افضل ہو گئے؟ سکن کے کلر سے کیسے افضل ہو گئے؟ آپ نے نہیں دیکھا، یہ عید کے دنوں میں ہمیں درس ملتا ہے کہ ایک بکرا جو بالکل وائٹ کلر کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ایک بالکل کالا ہوتا ہے، جب کھال اتارے دونوں کا گوشت مکس کر دیں، علیحدہ کر کے دکھائیں، ایک جیسا ہوتا ہے، اوپر ایک آدھے انچ کی ایک لیئر ہوتی ہے، صرف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا بھی یہی ہے، سکن جو ہے نا یہ تو ایک بالکل پتلی سی جھلی ہوتی ہے انسان پر، اندر تو سب ایک جیسے۔ اور اصل معیار کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اگلی نصیحت فرمایا انسان سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، یعنی مٹی عاجزی کی علامت ہے، مٹی نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، یعنی میں نے ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، یہ اعلیٰ کام باقی رہے گا، یہ ہے کام کرنے والا، جس کو یہ ملے اس کو فضیلت ہے۔ اگلی بات جو پھر انسانی حقوق سے متعلق تھی، فرمایا پھر آپ نے ارشاد فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ نہ کام آ سکوں گا۔ یہاں ایک پورا مضمون ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت حاصل ہے، یہ بڑی اونچی نسبت ہے، یقین جانیے سادات کی بڑی اونچی نسبت ہے۔ لیکن صرف یہ ایک موقع نہیں ہے، آپ سن کی اور بھی احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو کہا کہ یا فاطمہ بنت محمد، ساتھ کے پورا لفظ کہا، تاکہ جب اس حدیث کو بعد میں بیان کیا جائے تو کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ نہیں وہ فاطمہ کوئی اور صحابیہ تھی۔ آپ نے پورا نام لے کر کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔
کہ تم جو ہو اس وجہ سے نہ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس وجہ سے تم تسلی میں نہ رہنا کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں اور آخرت میں میرے ساتھ رعایت دی جائے گی. فرمایا نہیں، بالکل نہیں. تو یہی مضمون یہاں پر بھی ہے کہ قریش کو کہا کہ تم اس وجہ سے کہ چونکہ قریش ایک اونچا خاندان ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں ایسی بات آ جائے اور تمہارے اوپر آخرت میں دنیا کا بوجھ ہو اور باقی لوگ جو ہیں وہ آخرت کے عہدے لے جائیں. فرمایا قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں. پھر فرمایا لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہے. تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا. دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو. پھر فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. اللہ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر غلاموں کے بارے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو. ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. آج جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تقریباً ہر گھر میں الا ماشاء اللہ جس کو دین کی سمجھ ہو بس، ورنہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور یقین جانیے کہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے چونکہ ان کو سیلری دے دی، ان کو ہم نے خرید لیا. یہ تو آزاد لوگ ہیں اور آزاد عورتیں ہیں. اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو لٹرلی خرید لیا جاتا تھا اور وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود ان پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ چونکہ تم نے کچھ پیسے دے کے خرید لیا ہے تو تم ان کے اعضاء کاٹ دو. اب بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اخبار میں آیا تھا، وہ کام والی بچی کو مار مار کے ہڈیاں توڑ دی، اس کی وہ اسپتال پہنچ گئی. کیا تھا، اس نے کوئی گھر میں کوئی برتن توڑ دیا، کوئی ایسی چیز. تو بھئی خادم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو آزاد کر دیں، اس کو تنخواہ دیں، بھی آپ نے اتنے دن کام کیے، پیسے پکڑو جاؤ. یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مارنا پیٹنا سزا دینا اس کا شریعت نے ہمیں حق نہیں دیا. اور بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے، بس میں کلام نہیں کرتا، کہ ان کے اوپر یعنی جنسی ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے سیلری دے دی، انہیں خرید لیا. انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں اتنی بات فرمائی. اور میں دور جاہلیت کے سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں. پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے. ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں. آپ نے آغاز اپنی ذات سے کیا. پھر فرمایا اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا. کیونکہ اسلام کے احکامات سے پہلے سود روٹین میں لیا دیا جاتا تھا. یہ بزنس کی ایک ٹرم سمجھی جاتی تھی، کاروبار کا طریقہ. ایک بندہ قرضہ دیتا تھا سود کی بیس پہ، اور یہی بزنس تھا کہ جی مجھے ریٹرن آئے گا، یہی میرا بزنس ہے. تو آپ نے جب اس کو حکم آگے ختم ہو گیا تو پھر قبائل والے پوچھنے لگے کہ آئندہ تو نہیں لیں گے لیکن پچھلا جو چل رہا ہے وہ تو پے کرو، جو ہم نے پہلے جو ڈیل کی تھی وہ تو پے کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ پچھلی ساری ڈیلز جو حرام تھی وہ ختم ہو گئی، اب کوئی ڈیل نہیں. ہاں اصل رقم واپس لے لو، اصل رقم سے زائد ایک پیسہ بھی لینا جائز نہیں. اسی طرح فرمایا لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے. یہ جو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی مال کمایا، اب وہ بیمار ہو گیا اور اس کو موت نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اب وہ پتہ کیا کرتا ہے، ورثاء میں نا اوپر نیچے کرتا ہے. جس بیٹے سے بیٹی سے خوش ہے اس کو کہتا ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دے دو، اور جس سے ناراض ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں دینا یا بالکل تھوڑا سا دینا ہے. یاد رکھیں کہ وراثت کا حق اللہ نے قرآن میں حصوں کے ساتھ بالکل اسپیسیفکلی بیان کر دی ہے، اور وہ ایسے ویٹس ہیں کہ جن کو اللہ نے لاک کر دی ہے، اب اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جو ہے وہ تو بالکل شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی. زندگی میں کس سے کیا تعلق تھا وہ ایک الگ چیز ہے،
باپ ناراض تھا وہ ایک الگ بات ہے، بیٹے کو معافی مانگنی چاہیے، بے ادبی کرنی نہیں چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وراثت میں وہ گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ پھر اگلی بات فرمائی، بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا ہے، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، یعنی سنسار کرنا، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ پھر فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ چنانچہ میں اب آخری چند ایک پوائنٹس رہ گئے، باقی میں آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی، اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا، اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں، چند ایک میں نے چھوڑ دی بہرحال، اور اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی جہاں سے خطبے کا آغاز ہوا تھا، وہ یہ بات فرمائی تھی کہ تم حاضرین جو ان میری باتوں کو سن رہے ہو غائبین تک پہنچا دو۔ ساتھ ایک اور بات فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حاضرین سے زیادہ میری باتوں کو سمجھنے والے غائبین میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آگے پہنچانا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اس پر آسم کی مستقل دعائیں ہیں۔ تاہم وہ جو میں نے مضمون پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات حدیث کہہ کے بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث ہو، آپ کو کوئی فارورڈ میسج بھی آیا ہے، یا تو آپ کو بندے پہ اعتماد ہو کہ عالم ہے، مفتی ہے، انشاءاللہ غلط بات نہیں بھیجیں گے، پھر آپ آگے فارورڈ کر دیں۔ اور اگر ایک عام آدمی ہے اور اس نے کوئی چیز حدیث کے نام سے فارورڈ کر دی ہے تو آپ تب تک اسے فارورڈ نہ کریں جب تک اس کو آپ پھر چیک نہ کر لیں کہ واقعی حدیث ہے بھی کہ نہیں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا، ایک بات آپ نے فرمائی نہیں اور اس کو ہم حدیث سمجھ رہے ہیں۔ تو ذی الحج کے مہینے میں ہمارے لیے کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں۔ رمضان مبارک میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن ٹکا کے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ خیرات۔ تو یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر روزے بھی رکھیں اور ذکر و تلاوت، جیسا کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ ذکر زیادہ کریں، کلمے کا ذکر حکم ہوا، اللہ اکبر کا حکم ہوا، الحمدللہ کا حکم ہوا، یہ زیادہ کریں، تلاوت زیادہ کریں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں۔ ہم حج پر تو نہیں جا سکے، وہ بڑی نیکی تو نہیں کر سکے، لیکن کم از کم یہ نیکیاں کرنے کے ہمارے پاس جو ہے ایام موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله إلا 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 الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 الله
کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا
تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب یہ ہے منظر پیش نظر تو تیرا کیوں بہلتا ہے جی کیوں یہاں پر؟ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، او زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، عیبوں کی پردہ پوشی فرما یا اللہ، جتنے گناہ آج تک کی انہیں معاف فرما یا اللہ، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، وہ گناہ جو دن میں کیے جو راتوں میں کیے معاف فرما یا اللہ، وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے معاف فرما یا اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے معاف فرما دیجیے یا اللہ، ہماری گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، بالخصوص گزشتہ مجلس سے اس مجلس کے درمیان سارا ہفتہ ہم سے جو یا اللہ غفلت والے کام ہو گئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے یا اللہ، آئندہ ایک سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، شریعت و سنت والی زندگی پر استقامت عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے اندر سے نفاق کو ختم فرما دیجیے یا اللہ، جیسے ہم ظاہر میں مسلمان ہیں ہمیں اندر سے بھی مسلمان بنا دیجیے یا اللہ، یہ دو رنگی ختم فرما دیجیے، یک رنگی عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں یا اللہ، اتنی عمر ہمیں اسلام کے اوپر یا اللہ عمل کرتے ہوئے گزر گئی، اسلام فقط ہماری زبان تک ہے یا اللہ، اب اس کو ہمارے دل میں بھی اتار دیجیے، ہمیں اندر سے بھی مسلمان بنا دیجیے یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کلمے کے اوپر موت عطا فرما یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت ہو اور لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں یا اللہ، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجیے یا اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجیے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں یا اللہ، ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما
اس سے پہلے کہ لوگ قبر میں ڈال دے اور اندھیرا ہو جائے، یا اللہ قبر کے نورانی اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ سے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کے عالم میں ملاقات ہو، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ اس مہینے میں ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عشق والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا اللہ اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیارت قرآن روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے۔ یا اللہ اتنا ہمیں قرآن سے عشق اور محبت عطا فرما دیجئے کہ جس دن قرآن کی زیارت نہ ہو ہم تڑپ اٹھیں۔ یا اللہ ہر روز قرآن کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صدقات، خیرات، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ تمام وہ نیک اعمال یا اللہ جو ذی الحجہ کے اندر کرنے چاہیے، ہمیں وہ تمام مقبول اور مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ بہن بھائی جو حج کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے مقبول اور مسنون حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے حج کو مقبول فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، سنت والا حج کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جو اب تک وہاں نہیں جا سکے، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے انتظام فرما دیجئے، جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیجئے، وہاں جانے کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنی محرومی کی بات ہے، یا اللہ ہم اس زمانے میں ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یا اللہ دنیا میں آپ کا گھر کس جگہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کس جگہ پر ہے، لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ جو اب تک وہاں نہیں جا سکے، یا اللہ وہاں جانا ان کے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اور جو جا چکے ہیں انہیں تو وہاں کی لذت اور چاشنی لگ چکی ہے، یا اللہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، بار بار جانے کے لیے وسائل اور اسباب مہیا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زمزم کا پانی وہاں جا کر پینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حتیم میں داخل ہو کر بیت اللہ کے گویا اندر داخل ہو کر ہمیں نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صفا مروہ کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ منی، عرفات، مزدلفہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ روبرو جا کر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر جا کر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ اس کے لیے جو اسباب اور جو بھی وسائل درکار ہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یا اللہ اگر ان کے روضہ اطہر کی زیارت بھی نہ کی تو یہ دوہری محرومی ہوگی۔ یا اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے، کم از کم روضہ انور کی زیارت کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کا وہاں بار بار جانا آسان فرما دیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری جو دنیاوی حاجات ہیں یا اللہ ان کو بھی پورا فرما دیجئے، جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں پر قرضے کا بوجھ ہے قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما، جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، برکت والا، یا اللہ عافیت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے بھائیوں نے، دوستوں نے، خواتین نے بیماری کے لیے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ جنہوں نے کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے،
یا اللہ ہماری دعاؤں میں سب کو حصہ عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے بیماری کو دور فرما، یا اللہ شفا والی نعمت عطا فرما، یا اللہ ہمارے عزیز کار رشتہ دار دور قریب کے جو لوگ فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جن کی آپ نے بخشش فرما دی انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے مشائخ اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے درجات مقامات کو بلند فرما، ہمارے شیخ حضرت غلام صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، یا اللہ ہمارے شیخ حضرت غلام سبحانی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کو درجات بلند فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جو مشائخ حیات ہیں یا اللہ ان کو لمبی زندگی صحت اور عافیت فرما دیجئے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو یا اللہ لمبی زندگی صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت محمد شاہ قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو لمبی زندگی صحت اور عافیت عطا فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، اس گھر پر خصوصی رحمت کو نازل فرما، یا اللہ اماں جان کو لمبی زندگی صحت عطا فرما، یا اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے دونوں بھائی ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سب کو زندگی میں برکتیں صحت عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، یا اللہ اس خانقاہ کو آباد فرما، جیسا یہ حضرت کی زندگی میں آباد تھی یا اللہ ویسے ہی ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جیسے شیخ نے ایک دن کبھی کبھی اللہ اللہ کا ناغہ نہیں کیا، یا اللہ ہمیں روزانہ یہاں پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے مستورات نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں حصہ عطا فرما، یا اللہ رات کے اس پہر میں مستورات چل کر آئی ہیں، آپ کا نام سننے آئی ہیں، آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آئی ہیں، یا اللہ دلوں میں اپنی حاجات لے کر آئی ہیں، گھروں کے اندر مسائل ہیں، کسی گھر میں غربت ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی گھر میں ناچاکی نا اتفاقی ہے، زوجین میں آپس میں تعلق محبت نہیں ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر گھر میں جو مسئلہ ہے، یا اللہ ہر بہن جو آئی ہے جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے چل کے آنے کی برکت سے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجات کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، حاضرین مجلس میں جتنے مرد حضرات ہیں خواتین ہیں جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔